حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور وہ لوگ بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ مکہ مکرمہ میں عرب میں بڑے اونچے پہاڑ تھے، تہامہ کے پہاڑ، اتنی نیکیاں لائیں گے جیسے تہامہ پہاڑ، لیکن فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی سب نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی سب نیکیاں کل عدم ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا نشانی، کیا علامت ہے، ہم ان کو پہچانیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بظاہر تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، تمہاری طرح ہی تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن ان کی یہ ساری نیکیاں کل عدم کیوں ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہوا میں اڑائے گا؟ اس لیے کہ فرمایا حضور نے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکا، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تو خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمات کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث اس زمانے کے اندر اس کا مفہوم بڑا واضح طور پر سامنے آتا ہے، اور اس حدیث کا انطباق اس زمانے کے ساتھ زبردست طریقے سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں تو آدمی جب خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، کمرے میں ہوتا ہے، وہ کنڈی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، اکیلا ہے، تو خلوت میں کیسے اللہ کی حرمت پامال کرے گا؟ یہ بات پہلے تو شاید سمجھ نہ آتی، لیکن اس زمانے میں اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ جب آدمی خلوت اور تنہائی میں بیٹھتا ہے تو یہ موبائل کی صورت میں یہ ساری دنیا کا گند اس کی فنگر کے درمیان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اب وہ بظاہر نیک بھی ہوگا اور اعمال کرنے والا ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ یوں خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اعمال کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔